اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ جب اہل کتاب سے بحث کرو تو اچھے انداز میں کرو، اسٹائل اچھا ہونا چاہیے، مار دھاڑ والا گالم گلوچ والا اسٹائل بولو نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان سے کیا کہا کرو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، بھائی ہم اپنی کتابوں پر بھی ایمان اور تمہاری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم تمہارے پیغمبروں کا انکار نہیں کرتے۔ اور وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں وہی خدا کو مانتے ہیں جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، تم بھی اسی کو مانتے ہو، تو بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، ان پہ آؤ گے تو اختلافی چیزیں خود بخود حل ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے، حالانکہ دکھائی بھی تھیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بہت ساری نشانیاں، لیکن بس وہ بیہودہ اعتراضات، ایسے انگلی سے اشارہ کریں چشمہ بہہ جائے، ایسے یہ کریں یوں ہو جائے، ایسا فرشتہ نازل ہو جائے، بس ایسے نا آرڈر پہ معجزے کہ یہ جو ہم آرڈر دے رہے ہیں ویسا ویسا ہوتا چلا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اے نبی یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی شکل میں کتاب پیش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے ان کے درمیان طویل وقت گزارا ہے اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، کبھی انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں بیٹھ، نہ کوئی اسکالر ہیں نہ رائٹر ہیں، اچانک ایسا کلام آپ کی زبان سے کیسے نکلنا شروع ہو گیا؟ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ کے دائیں ہاتھ نے اس کو لکھا ہے، کبھی انہوں نے نہیں دیکھا کہ نبی قلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور الف با تا ثا بھی لکھ رہے ہوں، کوئی تختی لکھ رہے ہوں۔ تو جو نہ رائٹر ہو نہ مصنف ہو نہ کتاب کو لکھنا جانتا ہو، وہ اچانک ایسا کلام کیسے پیش کر سکتا ہے جس کے مضمون بھی شاندار، جس کے دلائل بھی جاندار، اور جو لوگوں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دے؟ تو یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جس کو ہم نے علم دیا ہے نا آسمانی کتابوں کا، ان کی نظر میں یہ بہت بڑی نشانی ہے، آپ کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے خطبات بھی چھپے ہوئے ہیں، بڑے زبردست محقق تھے، وہ دنیا بھر میں ان کے سفر ہوئے، بہت سے جیپنیز ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، بہت سے فرانسیسی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، ریسرچ کرتے تھے بہت زیادہ، وہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کروایا فرانسیسی زبان میں، جیپنیز کو بھی دیا، بہت کام ہے ان کا، حیدرآباد دکن کے تھے انڈیا کے۔ تو انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن اور تورات اور انجیل، ہم اگر ان تینوں کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں نا تو انداز بیان تینوں کا سیم ہے، انداز بیان تینوں کا سیم ہے، آیتوں کا جو انداز اور جملے اور سینٹنس وہ تینوں کے تقریب، یعنی جب آپ الا یہ کہ جو اس میں یہودیوں نے بہت تحریف کر دی وہ تو واضح نظر آ جاتی ہے نا، تو اوٹ پٹانگ چیزیں گھسیڑ دی، لیکن طرز تکلم تینوں کا کیا ہے؟ ایک جیسا ہے، حالانکہ فرق کتنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھو وہ زبان الگ، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھو وہ زبان الگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں پیدا ہوئے، بالکل ان سے الگ، لیکن تینوں کتابوں کا انداز بیان ایک جیسا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی جو عیسائی بادشاہ تھا اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے تو وہ رونے لگا بے تحاشا، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تورات اور قرآن یہ ایک ہی مشکات کے 2 چراغ ہیں، یعنی وہ تو تورات جانتا تھا نا، اس نے کہا یہ دونوں کا انداز سیم ہے، تو یہ ایک ہی مشکات سے نکلے ہوئے نور ہیں، 2 چراغ ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ کتاب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے؟ کیسے نبی پر وحی کی کیفیات آتی تھیں،
ایک جملہ نازل ہوتا تھا اور شدید سردی میں آپ کے پسینے نکلنے لگتے تھے, آپ کا جسم بھاری ہوتا. اگر آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے نا, آیتیں نازل ہوتی, اونٹنی آپ کے بوجھ سے زمین پہ بیٹھ جاتی تھی. تو یہ ساری چیزیں صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے.